قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو میں نے کہا یہ خسارے میں کہاں ہے؟ کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں علی نصب گھر اور بنگلے، انسان تو آگے جا رہا ہے. تو یہ خسارے میں کیوں کہا گیا؟ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا. آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں، تو وہ سمرقند کے بازار میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحموا ارحموا الی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آئے، ہو سکتا ہے کل 4 آنے مہنگا بیچ لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن اگر برف کا کل گاہک آپ بھی آ گیا اور مہنگی بھی ہو گئی، برف ہی نہیں ہوگی، تو وہ کہتا ہے لوگوں میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے. ارحموا ارحموا الی من یذوب راس مالہ. تو قدم رک گئے اور کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اگر تو اب بیچ لیتا ہے، اس کے بدلے درہم لے لیتا ہے، دینار لے لیتا ہے، پارچہ جات لے لیتا ہے، کوئی جنس لے لیتا ہے، تجھے 4 آنے بچ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے نماز پڑھ لیتا ہوں، سانسوں کے بدلے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی. تو آج وقت ہے، وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوکا نوکھڑے ٹکڑے نہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے. وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، ان کے رویے نے رلا دیا. کہا کیا مطلب؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح ہی نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں. میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا اپنا کام کر، تمہیں کیا پتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے. تو وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے. تو مجھے اس پہ رونا آ گیا. خیر وقت گزر گیا. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صلح کرواؤں. تو تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے دینا. سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لینا اور 5 نمازیں بھی گن لینا. اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے. یہ بد نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پیشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ. میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت، تجھے رب اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں. اتنا بد نصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھتکار دیا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. 5 وقت صدائے دل نواز سنتا ہے لیکن تیرے قدم نہیں اٹھتے، تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر. مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو. آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں، اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے. تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات تشریف رکھیں گے.
میں معززین گرامی قدر سے التجا کرتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے وقت عطا فرما دیں. بچوں کو اگر سندات عطا کرنے کا موقع فراہم کر دیں تو کرم ہوگا. خصوصی حضرات تشریف رکھیں, خدا کا واسطہ تشریف رکھیں. حضراہ کرم بیٹھ جائیں, برائے مہربانی بیٹھ جائیں. بہت مہربانی ہوگی, بچوں کو سند حاصل کرنے دیں. بڑی کرم نوازی ہوگی, بیٹھ جائیں. خدا کے واسطے بیٹھ جائیں. برائے مہربانی بیٹھ جائیں. برائے مہربانی بیٹھ جائیں. 2 منٹ کے لیے وقت دے دیں. حافظ محمد دانش صاحب تشریف لاتے ہیں. کس طرح بیٹھیں گے, کس طرح؟ حافظ محمد دانش صاحب تشریف لاتے ہیں. حافظ محمد عبد الباسط صاحب تشریف لاتے ہیں. حافظ محمد حسنین رضا صاحب, برائے مہربانی بیٹھ جائیں. درخواست ہے مؤدبانہ, آپ کے قدموں کو چھو کر التجا کرتا ہوں, عذراء کرم بیٹھ جائیں. خدا کا واسطہ بیٹھ جائیں, ذرا جگہ دے دیں تھوڑی سی بچوں کو. حافظ ابو بکر صدیق صاحب تشریف لاتے. حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف لاتے. حافظ محمد ارسلان صاحب تشریف لاتے. حافظ محمد عرفان صاحب تشریف لاتے. حافظ محمد حسیب صاحب تشریف لاتے. حافظ محمد نوید صاحب تشریف لاتے. حافظ علی حسن صاحب تشریف لاتے. یہ وہ 12 حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اس مرتبہ جامعہ کنز القرآن سے قرآن مجید یاد کیا, اور آج عظیم ترین شخصیت کے ہاتھوں الحمدللہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. ہم تمام انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور حضرت والے مرتبت کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا احسان عظیم ہے کہ ہم فقیروں کو 2 شعر سلام کے لیے 2 شعر سلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جب کہ تیری دید ہوگی تب ہی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا محمد. دعا کران دیو, اور دعا کران دیو یار, دعا کران. اس بابرکت محفل کا ایک لمحہ قبول فرما, آنے والوں کی خیر فرما, قدم قدم پہ برکتیں عطا کر دے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامین. جگہ بناؤ, جگہ بناؤ. او یار ہیلو, دست بس دست سامنے موجود ہو, لیکن چونکہ اب اتنے لوگوں سے یہ ممکن نہیں ہے, تو یہ 3 مرحلے ہیں. ان میں سے پہلا مرحلہ توبہ کا ہے, جس میں تمام لوگ شامل ہو سکتے ہیں, اور تجدید ایمان کا ہے. اور دوسرے میں وہ جو اس نیت سے موجود ہو, صرف 2 منٹ میں جو میں آپ کو کہتا جو میرے ساتھ پڑھتے جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے اللہ, زندگی میں قصدن یا سہون مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل یا رویہ سرزد ہو گیا ہو, تجدید ایمان کرتا ہوں. پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ, سب گناہوں سے توبہ, جو چھپ کر کی ان سے توبہ, جو ظاہر کی ان سے توبہ. میرے اللہ میری توبہ. آئندہ وعدہ کرتا ہوں 5 گانا نماز, رمضان شریف کے روزے, مال بخشا گیا زکوٰۃ, توفیق ہوئی حج بیت اللہ,
والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا، حرام سے اجتناب کرنا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ قبول کیا، آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ سب سے پہلی بات عقیدے کی درستگی، عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ دوسری بات رزق پاک نہیں ہوگا تو باطن کبھی بھی روشن نہیں۔